السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بہترین ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے کسی سامان کو خریدنے کے بعد ڈیفیکٹ کی بنیاد پر، کوئی کمی یا نقص کی بنیاد پر اس سامان کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک ریٹرن پالیسی جو ہے آج کل کمپنیز کی بھی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو سکھایا ہے کہ ریٹرن پالیسیز کے اندر کیا کیا احتیاط ضروری ہے، کیا کیا اس کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ورنہ کبھی ایسا ہوتا ریٹرن تو کر دیا ہم، لیکن غلطی ہو گئی، اس میں شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں تھی ریٹرن کرنے کی۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اور ہمارے چینل پہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں یا سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ نے کوئی سامان خریدا، یا آپ نے کوئی گھر خریدا، یا آپ نے کوئی کپڑا خریدا، کوئی بھی چیز آپ نے خریدی، اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کمی ہے، ایک ڈیفیکٹ ہے، نقص ہے، تو آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ پروڈکٹ، وہ چیز، وہ گھر واپس کریں۔ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کمی ہے، ڈیفیکٹ ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا ہو، چھوٹا بڑا، اس کی لمٹ کیا ہے، مقدار کیا ہے۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ جو بھی سامان خریدے آپ، اگر اس میں ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا پرائس ڈاؤن ہو رہا ہے، قیمت میں کمی آ رہی ہے، تو آپ کو ریٹرن کرنے کا حق ہوگا۔ یعنی آپ نے مان لو آپ نے جا کے فون خریدا 1000 روپے کا، اور اس میں ایک جو ہے طرف سے دبا ہوا ہے، مال لگا ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ فون 1000 کا نہیں تھا، وہ کم ہو کے 800 کا ہو رہا ہے، تو آپ کو اس بنیاد پر، ایسے ڈیفیکٹ کی بنیاد پر جس میں قیمت کم ہو رہی ہے، آپ ریٹرن پالیسی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ریٹرن کر سکتے، قیمت کم کرنے کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ دکاندار سے یہ نہیں کہہ سکتے، یا جس سے ڈیل کر رہے ہیں آپ اس سے یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بھائی کمی ہو گئی نا، اس لیے آپ پرائس کم کر دو، تو پرائس کی کمی کی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دکاندار کہے کہ میں اپنی طرف سے میں 200 روپیز میں کم کر کے دے رہا ہوں، یہ فون رکھ لو، 200 روپیز میں واپس کر رہا ہوں، تو اگر دکاندار کی طرف سے یا ڈیل کرنے والے سامنے والے آدمی کی طرف سے آپ کے لیے اگر یہ پیشکش ہو تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آفر دے رہا ہے آپ کو تو اس کو قبول کر سکتے، خود سے اپن آفر پیش نہیں کر سکتے کہ کم کر دو۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ کو 5 جو ہے اہم بنیادی مسائل بتائیں گے۔ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو سامان خریدا ہے اس سامان میں ڈیفیکٹ نکلا، تو اسی ڈیفیکٹ پر، اسی ایپ پر آپ سامان واپس کر سکتے جو پہلے سے تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے خریدا، آپ نے دیکھا تھا کپڑا، لیکن وہاں پر جو ہے یعنی آپ نے ایک دیکھا، دوسرا آپ نے پیکنگ والا لیا، گھر پہ آ گیا، تو گھر پہ آنے کے بعد اس کو کھولا تو اس میں ڈیفیکٹ نکلا، اس میں عیب نکلا، تو اب اس عیب کی بنیاد پہ آپ سامان کو واپس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عیب پہلے سے تھا، دوسرا عیب بعد میں آپ کے پاس پیدا ہوا، تو اب اس پروڈکٹ کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے فریج خریدا مارکیٹ سے، اب فریج میں ایک ڈینٹ پہلے سے لگا ہوا ہے، جو کمپنی میں لگا یا پھر وہاں پر شو روم میں لگا، اور آپ گھر پہ لانے کے بعد آپ کی غلطی سے ایک ڈینٹ اور لگا، تو 2 ہو گئے، ایک آپ کی طرف سے لگا، ایک کمپنی میں لگا ہے، تو اب اس پروڈکٹ کو آپ واپس نہیں کر سکتے، ریٹرن پالیسی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ البتہ اس فرسٹ ڈینٹ جو کمپنی میں لگا ہے اس کی بنیاد پر جتنی قیمت کم ہو سکتی ہے اتنی قیمت کم کرا سکتے ہیں، آپ پرائس یعنی ڈاؤن کرا سکتے ہیں، اس کو لیس کرا سکتے ہیں، اور وہ قیمت جو ہے یعنی اس لائن کا ماہر آدمی اس قیمت کو طے کرے گا کہ اس ڈینٹ کی بنیاد پہ آپ کے اس فریج میں کتنا کم ہو سکتا ہے، 5000 کم ہو سکتے ہیں، 4000 کم ہو سکتے ہیں، وہ بتائے گا، آپ طے نہیں کریں گے وہ، اور یعنی کمپنی بھی طے نہیں کرے گی۔ کمپنی کے بیچ میں کوئی ایک آدمی ہو جو ماہر اس پروڈکٹ کے بارے میں، وہ طے کرے گا کہ یہ قیمت جو ہے اتنی
کم ہوگی. تو یہ دوسرا اہم مسئلہ تھا, آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. تیسرا مسئلہ سمجھے آپ, اگر کوئی پروڈکٹ ہم نے خریدا, جیسے کراکری ہم نے لی اور گھر کو لے کے آتے کھولتے پتہ چلا کہ اس میں تو عیب ہے, ڈیفیکٹ ہے, تو فوری اس کو واپس کرنا, ریٹرن کرنا ضروری ہے. اب اس کو رکھ کے استعمال کر کے واپس نہیں کر سکتے. استعمال ایک مرتبہ بھی کر لیے تو ریٹرن پالیسی شریعت کی نظر میں ختم ہو جاتی. آپ کے ذہن میں آیا کہ بھائی نہیں, آج رات میں دعوت ہے, آج استعمال کر لیں گے جو اچھے ہیں, پھر کل دوسرے دن واپس کر دیں گے, تو استعمال کرتے ہی پالیسی ختم ہو جائے گی. آپ نے کوئی کپڑا آن لائن خریدا, آنے کے بعد پتہ چلا اس میں ڈیفیکٹ ہے, تو آپ استعمال کر کے نہیں دے سکتے, استعمال کرنے سے پہلے ہی ریٹرن کرنا پڑے گا. استعمال کرنے کے بعد ریٹرن پالیسی شریعت کی نظر میں ختم ہو جاتی. تو یہ تیسرا اہم مسئلہ تھا. چوتھا مسئلہ ڈیفیکٹو پروڈکٹ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اگر جو پروڈکٹ آپ خرید رہے ہیں, جو سامان خرید رہے ہیں, تو اس میں اگر بیچنے والا, دکان والا یا ڈیل میں سامنے والا آپ کو ڈیفیکٹ بتا دے, پہلے عیب بتا دے کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے, لینا ہے تو لو یا نہیں تو مت لو, یا پھر خریدنے والے کو خود پتا چل جائے, وہ دیکھتے دیکھ لے کہ بھائی ارے اس میں تو یہ ڈیفیکٹ ہے, تو اس کے باوجود بھی خرید لے ہم سامان, تو اب گھر آنے کے بعد وہ ڈیل مکمل ہونے کے بعد ریٹرن پالیسی نہیں ملے گی. شریعت کہتی ہے آپ کو ریٹرن پالیسی نہیں ملے گی, کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا اور بیچنے والے نے آپ کو بتا دیا تھا, تو اب ریٹرن پالیسی ختم ہو جائے گی. اب اس عیب کی بنیاد پہ ریٹرن نہیں کر سکتے. پانچواں اور آخری مسئلہ اس ویڈیو کا, جو یعنی ڈیفیکٹو پروڈکٹ کے تعلق سے ہے, اگر بیچنے والا یہ اعلان کر دے یا خریدنے والے سے کہہ دے کہ بھائی اچھی طرح دیکھ کے لے لو, اگر کوئی ڈیفیکٹ نکلا, عیب نکلا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں پہلے سے بتا رہا ہوں. اگر اس نے ایسا کہہ دیا, پھر ہم اچھی طرح دیکھ کے گھر کو لے کے آئے, آنے کے بعد پھر بھی اس میں ڈیفیکٹ نکلا, جیسے آپ جو ہے یعنی کوئی بیڈ شیٹ خرید رہا ہوں اور اعلان کر دیا اس نے کہ بھائی اچھی طرح کھول کے چیک کر لو, اوپر نیچے دیکھ لو, ٹائم لگا لو اس میں, لیکن اگر ڈیفیکٹ نکلا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. اچھی طرح ہم نے دیکھ لیا, وہی چیز گھر کو لے کے آنے کے بعد اس میں پھر ڈیفیکٹ نکلا, تو اب اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے, ریٹرن پالیسی اس میں ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ہے شریعت کے جو اہم مسائل ہیں ریٹرن پالیسی کے تعلق سے, اس کو سمجھیں, اور جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ نکلے تو آپ اس ویڈیو کو پلٹا کے دیکھیں اور اس ویڈیو کو سمجھیں, یاد رکھیں, تاکہ غلطی نہ کریں اور جو ہے غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.